اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم پولوشن آف ایئر کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس ٹاپک کو آج ہم تھوڑا اور لے جا رہے ہیں۔ تو اسی ٹاپک کے حوالے سے ہم آج گلوبل وارمنگ کے بارے میں بات کریں گے کہ گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے، کس طرح سے اس کو ہم ایک سیریس تھریٹ کہہ سکتے ہیں اور اس کے پریونٹیو میجرز کیا ہیں، اور اسی طرح سے ہم باقی جو چیزیں اس میں آئیں گی تو ہم ان کے متعلق بات کریں گے آج۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ گلوبل وارمنگ جو ہے، کل میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کی انٹروڈکشن دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جو ہماری زمین ہے وہ آہستہ آہستہ سے گرم ہو رہی ہے۔ گرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین کا جو اس وقت اپنا ایوریج ٹیمپریچر جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا اپ ہوا ہے، انکریز ہوا ہے اس ایوریج ٹیمپریچر میں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ گریجول آہستہ آہستہ سے جو زمین کا یہ اوور آل ٹیمپریچر انکریز ہونا، تو یہ صرف ان جو گرین ہاؤس گیسز جن کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ یا کلورو فلورو کاربنز یا باقی جو پولوٹنٹس ہیں، تو ان کی وجہ سے جو سن لائٹ جب زمین پہ آ جاتی ہے تو اس کا کچھ حصہ واپس اس میں چلا جاتا ہے، اسپیس میں چلا جاتا ہے، لیکن اچھی طرح سے وہ چونکہ اسپیس میں نہیں جا پاتا ہے، وہ جو گیسز ہوتے ہیں ان کو ٹریپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر، ہمارا ایٹماسفیئر جو ہے زمین کا، یا زمین کا جو اوور آل ٹیمپریچر وہ انکریز ہو رہا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گلوبل وارمنگ ہے۔ یعنی گلوب مینز جو ہماری زمین ہے، ہماری جو ارتھ ہے، اسی کا ایک ماڈل ہے یہ۔ تو گلوب مینز ہماری جو زمین ہے، اور وارمنگ اس کا گرم ہونا۔ تو ہماری زمین کا انہی گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے یا گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے اس کا جو نارمل جو ایوریج ٹیمپریچر ہے اس میں انکریز ہو جانا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہماری جو زمین ہے اس کا جو نارمل ٹیمپریچر ہے، ایوریج ٹیمپریچر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈس ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا تھوڑا سا بھی، جس طرح سے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا ٹیمپریچر 30 ڈگری ہو پھر وہ 35 تک پہنچ جاتا ہے، یا جس طرح سے جو ہمارا ویدر ہوتا ہے، ہم سپوز آج کا ٹیمپریچر 34 ڈگری ہوگا تو کل دیکھیں گے ہم کہ 38 تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ زمین کا اوور آل ٹیمپریچر اگر ہم کہہ سکتے ہیں 0.5 ڈگری سیلسیس بھی اس میں انکریز ہو جاتا ہے، تو اس سے کافی ڈیواسٹیٹنگ ایفیکٹ ہماری زمین پر پڑ سکتا ہے۔ تو اس اوور آل ٹیمپریچر کا تھوڑا سا بھی انکریز ہونا تو یہ ہمارے لیے کافی الارمنگ ہے۔ تو سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے کوسٹل ایریاز ہیں، کوسٹل ایریاز میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو خطرہ ہے کہ ان ایریاز میں فلڈز آ سکتے ہیں، سیلاب آ سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ بستیاں جو ہیں وہ پانی کے نیچے دب سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس گلوبل وارمنگ کا جو ایک اور جو مین ایفیکٹ جو ہے، کہا جاتا ہے کہ جو رین فال پیٹرنز ہیں تو ان میں کافی چینجز آ جائیں گی۔ ان میں مطلب ہم کہیں گے کہ بارشیں ایسی ہوں گی جب ہمیں ان کی ضرورت نہ ہوگی تب ہو جائے گی بارش، اور اسی طرح سے ان علاقوں میں ہو جائے گی جہاں پر ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کبھی کبھار جب ہوں گی تو بہت زیادہ ہوں گی، لیکن کبھی کبھار جب ہمیں ان کی ضرورت ہوگی تو اس وقت یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کہیں گے کہ ان میں بہت ساری جو رین فال پیٹرن جو ہوتے ہیں ان میں بہت سارے وائڈ رینجنگ ایفیکٹس ہماری اس زمین پر ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک اور جو ہمارا جو سائیڈ ہے دیٹ از ایگریکلچر کا بھی اس پر چونکہ بہت زیادہ برا اثر پڑنے والا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو پلانٹس، ہمارے جو اینیملز ہیں، تو ان پر بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایگریکلچر پر ہی ہم ہر کوئی یہاں پہ دنیا میں منحصر ہے۔ تو جب ایگریکلچر پر اس سے اثر پڑ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو لائیوز ہیں، ہماری جو زندگی ہے، اس میں بھی ایک تھریٹ ہے، اس میں بھی ایک نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو فارسٹس یا پلانٹس اینیملز جو ہیں، تو ہر کسی چیز پر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ایک نمایاں اثر، ایک جس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ برا اثر اس پر پڑ سکتا ہے۔ تو
تو کہا جاتا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس سینچری، یعنی جو اس وقت سینچری جو چل رہی ہے، تو اگر کہا جاتا ہے کہ اس کے اینڈ میں جو زمین کا جو ایوریج ٹیمپریچر 14 ڈگری ہے تو وہ 2 ڈگری بڑھ سکتا ہے. تو ان 2 ڈگریز کی وجہ سے کافی زیادہ برا اثر ہماری زمین پر پڑ سکتا ہے، جو ہمارے لیے بہت ڈینجرس ہے، بہت خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ وقتاً فوقتاً بہت سارے پروٹوکالز، بہت سارے ایگریمنٹس پر ورلڈ میں اس پر بات ہوئی ہے اور اس پر ایگریمنٹس ہوئے ہیں، تاکہ ان ایگریمنٹس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو گرین ہاؤس گیسز جو ہیں ان کا ایمیشن جو ہے، ان کا جو اخراج ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، جس طرح سے کیوٹو پروٹوکال ہے یا اور بھی بہت سارے ایسے ایگریمنٹس ہوئے ہیں آج تک ورلڈ میں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک ڈائریکٹ اثر ہے، اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری زمین پر جو کہ پڑتا ہے اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان ایگریمنٹس کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے، ان پروٹوکالز کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پریونٹیو میجرز کیا ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہماری جو یہاں پر انڈیا میں جو دہلی ہے وہاں پر اس کا سب سے زیادہ برا اثر، یہ سب سے پولیوٹڈ سٹی ورلڈ میں مانی جاتی تھی. تو اس کے بعد وہاں پر بھی بہت سارے ایسے آرڈرز نکالے گئے، وہاں پر ایسے کہا گیا ہے کہ آپ وہ گاڑیاں یوز کرو جو CNG پر چلتی ہوں، جو LPG پہ چلتی ہوں، یعنی بہت ساری ایسی وہاں پر وقتاً فوقتاً آرڈرز نکالے گئے تاکہ آہستہ سے وہاں پہ جو گیسز، جو یہ پلوٹنٹس ریلیز ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے تھوڑا سا ان میں کمی واقع ہو جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہلی میں ہی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر چونکہ ہمیں کچھ سال پہلے ہی وہاں کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے وہاں پر اس بارے میں بات کی کہ وہاں پر پازیٹیو آڈ ایون وہاں پہ شیڈول لاگو ہوا، یا اسی طرح سے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ان گاڑیوں کا استعمال کرو یا ان جو لفٹس کا استعمال کرو، یا جیسے سائیکلز ہوتے ہیں یا باقی چیزیں جن پر وہاں پر فیول یوز نہ ہو. تو اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے لیول پہ بھی اس گلوبل وارمنگ کو تھوڑا سا اس میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جیسے جو فائر کریکرز ہم جو جلاتے ہیں عید پر یا اسی طرح سے دیوالی پر یا باقی جو فیسٹیولز ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں ان کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. یا اسی طرح سے جو ہمارے جو آلٹرنیٹیو اس کے لیے جو فیولز ہم یوز کر سکتے ہیں، جیسے ہم کن کے بدلے، ٹریڈیشنل فیولز کے بدلے، جیسے جو فوسل فیولز آج کل حالانکہ کم ہی یوز ہوتے ہیں، لیکن کسی گاؤں میں تو اور اس کا ابھی بھی وہی چلن ہے، وہ ابھی بھی استعمال ہوتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں سولر انرجی یا اسی طرح سے ہائیڈرو انرجی یا ونڈ انرجی، ان کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، تاکہ جو یہ پولوشن جو ہے اس وقت اس کی اپنی جو لیول اپنی عروج پہ پہنچ چکا ہے، اس کو ہم کم سے کم کر سکیں. تو یہ ہے گلوبل وارمنگ. تو انشاءاللہ کل ہم اس کے بعد جو دوسرا ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کریں گے. آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.